السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ آپ کے جو بھی مقررین اور خطیب خطبہ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، ان کو عنوان دیا گیا ہے کہ اسی عنوان پر بات کریں گے، چاہے 10 ہی منٹ کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال میرا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اغیار کی نظر میں، یعنی غیروں کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند تھا اور کتنا بڑا تھا۔ میں کوشش کروں گا اسی موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے میں آئے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، ہر سمت مچلتی کرنوں نے ابشوں نے شب غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے ابشوں نے شب غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے ابشوں نے شب غم توڑ دیا۔ اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے۔ یا بز میں جہاں مہکائیں گے، یا خون میں ڈبا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے۔ عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، جب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام اور اس کے زرق برق اور اس کی خوبصورتیوں کو رہنائی بخشی ہے، اس وقت سے اللہ نے یہ اعلان بھی کروایا کہ اس روئے زمین پر جو سب سے عظیم اور بڑی ہستی آئے گی، وہ سب سے اخیر میں رحمت للعالمین بن کر کے آئے گی۔ ان کا نام محمد ہوگا، اور اس کے چرچا، ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی عزت سارے مذہب کے لوگ کریں گے۔ اور یہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، لیکن جب سے مکہ کی سرزمین پر عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کا لاڈلا بیٹا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت نبی کے خاندان اور نبی کے گاؤں والے سب کے سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہودیوں نے آپ کو قتل کی سازش کی، عیسائیوں نے آپ کے خلاف بڑے بڑے سازش اور پلاننگ کیے۔ ساری دنیا مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے مٹانا چاہتے تھے اور آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے سر پر تنہا اس اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم اور دشمن کے گھر میں پناہ دیا تھا۔ اور آپ کی تربیت کا درس اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دلوایا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ ایک شخص کو ساری دنیا کی طاقت مل کر اگر مارنا چاہے اور اللہ اسے زندہ کرنا چاہے تو اسے نہیں مار سکتے ہیں۔ اور اگر ساری دنیا مل کر ایک آدمی کو زندہ کرنا چاہے، ساری دنیا کے ڈاکٹرز اور ساری دنیا کے اطباء مل کر کے یہ فیصلہ کر لے کہ اس آدمی کو پیسے پر تول دیا جائے گا اور اس کے علاج کیا جائے گا، اس کی جان بچائی جائے گی، اس کی حفاظت کی جائے گی، اور اللہ اسے مارنا چاہے تو اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دعوت دے کر کے بلایا اور کہا کہ آپ ہمارے یہاں مہمان ہوئیے۔ یہودیوں نے دعوت دی، کفار مکہ نے دعوت دی، اور پلاننگ کی، کسی نے راستے میں گڈھا کھودا اور کسی نے اوپر سے انتظام کیا کہ کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو پتھر گرا کر کے آپ کو شہید کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں سوچے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے پوری دنیا جو تاریکی میں چل رہی تھی، جو انسان جانور سے زیادہ
اب بدتر ہو چکا تھا، جو چھوٹی موٹی لڑائیوں پر 60 سال کی لڑائیوں اور خاندانوں کی لڑائی لڑتے تھے اور ایک قتل ہو جانے پر ہزاروں لوگوں کو قتل کرواتے تھے، ان لوگوں کو صحیح رہنمائی ملنا تھا جو یتیم اور بیواؤں کو غلام بنا کر کے رکھتے تھے، جو آزاد انسان کو اپنے قبضہ میں رکھ کر کے انہیں اپنا مجبور اور مفلس بنا کر کے رکھنا چاہتے تھے، جو مزدوری کروا کر لوگوں کو مزدوری نہیں دیتے، ان کو اجرت نہیں دیتے تھے، کسی کو انصاف نہیں ملتا تھا، ظالم ظلم کر رہا تھا، بادشاہ اپنے تکبر کی نشہ میں تھا، ایسے لوگوں کو صحیح انسان بنانے کے لیے، صحیح ہدایت کے لیے، صحیح راہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے روز اول سے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آخر میں ایک نبی کو بھیجنے کے لیے جا رہا ہوں جس کا نام محمد ہوگا اور اس کا جو مرتبہ ہے وہ رحمت للعالمین ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد نبوت کی ذمہ داریوں میں سب سے بڑا کام توحید کی دعوت دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ توحید کی دعوت دوسروں تک آپ پہنچائیے۔ جس وقت ساری دنیا تاریک ہو، جس وقت ساری دنیا آپ کے خون کا پیاسا ہو، جس وقت حق کو ٹھکرانے کے لیے سب بیٹھک کر چکا ہو اور یہ فیصلہ لے لیا ہو کہ اگر یہ ہمارے راستے میں آئے گا تو اسے ہم شہید کر دیں گے، اس کے دین کو ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ان کو ہم راستے سے ہٹائیں گے، لیکن شہنشاہ کونین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ جس وقت ابو طالب نے آ کر کے کہا تھا میرا بھتیجا اب سارے کفار ایک ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم محمد کا ساتھ دو گے تو تمہارا بھی برا انجام ہوگا، اے بھتیجا میرے کندھے کے اوپر اتنا ہی بوجھ دو جتنا میں برداشت کر سکوں۔ آپ آنسو بہا رہے ہیں، سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا اور کہا کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے ان سے میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج دے دے، ہمیں مکہ کا رئیس بنا دے یا رئیسوں کی بیٹیوں سے شادی کرا دے یا عزت کا مقام دے دے یا احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، اس کے باوجود میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ یہ جو کام ہم کو دے کر کے بھیجا ہے، یہ ذمہ داریاں جو ہم کو دی گئی ہے، یہ تمہارے دشمنیوں سے بہت اعلیٰ ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی یہ آپ کے بیٹا کے قتل پر خوشی، آپ کے بیٹا کے مرنے پر خوشیاں منا رہے ہیں، یہ آپ کے پیچھے ہٹنے پر خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ آپ کے راستے کو روکنا چاہتے ہیں، آپ کا دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے، ہر اعتبار سے آپ کا سر قلم کرنے کے لیے اپنا راستہ ہموار کر چکا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی آپ کو پیچھے نہیں دیکھنا ہے، آپ کو اللہ نے کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثر کس چیز کا نام ہے؟ دنیا کے اندر جو خوبیاں ہیں، دنیا کے اندر جو اچھائیاں ہیں، دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں، دنیا کے اندر جو بھلائیاں ہیں، وہ تمام کے تمام نعمتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ملا ہے۔ ساری دنیا ہمیشہ سے اسلام کے پیچھے پڑی رہی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا ہے۔ ساری دنیا کے جی ہوش لوگ نہیں بلکہ وہ نامرد اور جاہل لوگ جو نبی کی سیرت کو پڑھا نہیں، جو نبی کی زندگی سے ناآشنا ہے، جو نبی کی زندگی کی حقیقت ان کے سامنے نہیں ہے، وہ مٹانا چاہتے ہیں اسلام کو، وہ نبی کی شان میں گستاخیوں پر گستاخی کر رہے ہیں، لیکن کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور جہاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں میں، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، ہمارے نام و نشان کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائیوں آج جو لوگ کچھ لوگ
جو آج یہ کام کر رہے ہیں ان سے میں یہ کہہ جانا چاہتا ہوں، یہی ہندوستان کی سرزمین ہے جس پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے۔ یہ 800 سال کی تاریخ کی دور میں کسی مندر کو توڑا نہیں گیا، کسی ہندو بھائی کو یا کسی دوسرے بھائی پر لپڑ نہیں مارا گیا، ان کے گھر کو جلایا نہیں گیا، ان کے ساتھ لنچنگ نہیں ہوئی، ان کو تباہ نہیں کیا گیا، ان کے گھر کو اجاڑا نہیں گیا، اس کے بستی کو خالی نہیں کرایا گیا۔ لیکن یہ 10-11 سال کی حکومت نے پورے ہندوستان کے اندر وہ افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب جینے کے قابل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دن آپ کو یاد کرنا پڑے گا، وہ دن جب ہماری حکومت تھی ملک کے اندر، دہرے کے پھول اپنے تھے، رات کی رانی ہماری تھی، یہی وہ سرزمین ہے جس پہ سلطانی ہماری تھی، کسی آتنگوادی سنگٹھن کا سر نہیں اٹھا، حدود ملک میں جب تک نگہبانی ہماری تھی، ہماری نگہبانی جب تک رہی کسی کو آنچ نہیں آیا، سب کی مندروں کی حفاظت ہوئی، سارے لوگوں کی حفاظت کی گئی، سب کے گھروں کو بسایا گیا، یتیم بیواؤں کی کفالت کا انتظام کیا گیا، اور نظم و نسق چلانے کے لیے بہت اچھا نظام طے کیا گیا، اس لیے کہ انسان کی اہمیت شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اور شخصیت ہے، The 100 ایک کتاب لکھی گئی جس میں ملک کے 100 نامور اور عظیم صفات اور خوبیوں والے ناموں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس میں سے سب سے پہلا نام ڈاکٹر مائیکل مارک نے سب سے پہلا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہے۔ شنکر تیموری جنہوں نے آپ کی شان میں عقیدت کے پھول کتاب کا نام لکھا، جس میں آپ کی ڈھیر ساری تعریفیں کی ہے، اور بہت سارے ہندو بھائی ہمارے ہیں جنہوں نے آپ کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کی ہے، آپ کے شان میں بڑے بڑے تاریخی جملے کہے ہیں، اور ہر اعتبار سے بڑے بڑے لوگوں نے جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس روئے زمین پر سب سے عظیم انسان جو اترا آیا اور اللہ نے جس کو بھیجا وہ رحمت للعالمین شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا ہم سب کو یہ سبق ہے کہ ہم اسلام کے لیے اپنا تن من دھن جان کی قربانی دیں گے۔ ایک عورت نے اپنے 1.5 سال کے بچے کو لا کر کے پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ اس کو آپ لے لیجئے، اپنے حوالے کر دیجئے۔ انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اس کو ہم کیا کریں گے؟ کہا کہ کبھی اگر غزوات یا جنگ ہوگا، آپ کے اوپر تیر کا بوچھار ہوگا تو اس بچے کو ڈھال بنا لیجئے گا۔ میرے بھائیوں، جس نے نبی کی جان پر اپنی جان قربان نہیں کیا، جس نے نبی کی لائے ہوئے دین کی رسوائی کی، آج مسجد میں تعلیم ہوتی ہے لیکن مسلمان کو بیٹھنے کا فرصت نہیں ہے، روزانہ 5 وقت اذان ہوتی ہے لیکن مسلمان اذان کی آواز سن کر کے مسجد نہیں جاتا ہے۔ اپنے مالوں سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم ایکا، قوم تبا اور ڈھیر ساری قوموں کو اللہ نے اسی عیاشی کی وجہ سے تباہ و برباد کیا۔ میرے بھائیوں، آپ سبق حاصل کریں، آپ کو لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے یا ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام مذہب ہے شانتی کا، امن کا، اور امن کا ہی سندیش اس اسٹیج سے بھی دیا جاتا ہے۔ تمام حضرات بھائی بھائی بن کر کے رہے، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو۔ وَمَا رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کے نام کو بلند فرمایا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔